واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دین اسلام میں حیا کو ایک بہت بڑا درجہ اور مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین اور اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، 70 سے زیادہ، 60 سے زیادہ،
سب سے اعلیٰ جو شعبہ ہے وہ قول لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی۔ توحید کی گواہی یہ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اسلام میں درجے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا جو درجہ اور مقام ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یعنی یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ راستے سے ہم تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، اس سے بھی ہمارے دین میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا تو ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے اور بہت بڑا جز ہے۔ جس طرح توحید و رسالت اس طرح بڑے بڑے شعبے ہیں ایمان کے، اسلام کے، دین کے، اسی طرح ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ حیا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو سمجھا بجھا رہا تھا، اس کو واضح و نصیحت کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ یار اتنا نہ شرمایا کرو، یہ حیا تھوڑا کم کرو، اس سے تو تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے، بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر شرم اور جھجک اور حیا بہت ہے، یہ تھوڑا کم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو روک دیا، فرمایا کہ اس کو حیا کرنے سے باز نہ کرو، اس کو نہ روکو حیا کرنے سے، اگر اس کے اندر شرم جھجک اور حیا ہے، زیادہ ہے تو اس کو زیادہ رہنے دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور جز ہے۔ جتنا زیادہ اس کے اندر حیا ہے، شرم ہے، اتنا زیادہ ایمان ہے اس کے اندر، لہٰذا حیا اور شرم کے بارے میں کسی کو نہ روکو کہ وہ زیادہ کیوں کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم اور حیا ہمیشہ انسان کو خیر و بھلائی سے نوازتے ہیں، اس سے کبھی کوئی خرابی نہیں آتی، ہمیشہ خیر ہی ملتی ہے، اس سے ہمیشہ معاشرے میں بہتری ہی آتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے سے یہی جو ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے اور جو خیر و بھلائی کا منبع ہے، یہی شرم و حیا ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا اور شرم یہ ایک قسم کی گھٹن کا نام ہے۔ انسان کے اندر ایک جھجک ہوتی نا، گھٹتا ہے انسان کہ میں کسی کے سامنے یہ کام کروں گا تو مجھے دیکھ کے کیا کہے گا۔ کسی کے سامنے ننگا ہونے سے انسان گھٹ جاتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اس کا لباس اگر اتر جائے سرے بازار تو وہ وہیں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو گھٹن ہے نا، انقباض اس کو عربی میں کہتے ہیں، اسی کا نام حیا ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ناانصافی، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور اس سے شرماتا رہتا ہے اور جھجکتا ہے اس سے، اس کا نام حیا ہے، اور یہ اسلام میں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا حیا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ توحید باری تعالی ہے، یہ اللہ کا حیا ہے۔ وہ انسان بڑا بے حیا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ شرماتا نہیں۔ اس خالق اور مالک نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے زندگی بخشی، مجھے آسائشیں بخشیں، مجھے سارے وسائل دیے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ میرے فائدے کے لیے پیدا کیں، دل دماغ سے لے کر بڑے سے بڑے اعضاء سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اعضاء تک، ایک ادنا سے ادنا خلیے تک اگر اس کی باریک بینی میں جائیں تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کے ہر عضو میں اس کو ہر لمحے سانس چلتا رہتا ہے، ہر لمحے اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو بغیر مانگے دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس نے مانگی نہیں تھیں، جب وہ دنیا میں آیا اس نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں وجود لینا چاہتا ہوں،
میں انسان بننا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اگر انسان اللہ رب العزت کا حیا نہ کرے، اتنا بڑا محسن، کائنات کا سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ، انسان اگر کسی انسان پر احسان کرتا ہے، اس کی کسی موقع پر مدد کرتا ہے، تو وہ ساری زندگی اس انسان کی لاج رکھتا ہے، اس احسان کی لاج رکھتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر میرے اوپر احسان کیا، ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے، اور کبھی بھی اپنے محسن کے خلاف نہیں جاتا اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا اور اس کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت جو سب سے بڑا محسن ہے ہمارا، پوری انسانیت کا، پوری کائنات کا، تو اس اللہ رب العزت کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، اپنے خالق اور مالک سے شرم نہیں کرتا، اس کو حیا نہیں آتی، تو یہ سب سے بڑی بے شرمی ہے اور سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے، اس کو ایک مانے، اس کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا شکوہ کیا اس بات کا، انسانوں سے شکوہ کیا ہے کہ میں خالق اور مالک ہوں اور مجھے چھوڑ کے تم میری مخلوقات کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہو اور ان سے امیدیں رکھتے ہو، ان سے مانگتے ہو جو کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر وہ تمہاری مدد سن بھی نہیں سکتے، سن بھی لیں تو تمہاری مدد کو پہنچ نہیں سکتے، سارے میرے محتاج ہیں اور تم احسن الخالقین اور رب العالمین کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ایک انسان کو صاحب اولاد کرتا ہے، ایک عورت کو اللہ رب العزت اس کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے آثار پیدا کرتا ہے، پھر بچہ اس کی پرورش پانا شروع کرتا ہے اس کے پیٹ میں، اور جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب اولاد کر دی ہے، ہم عنقریب ماں باپ بننے والے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اس اللہ کی تخلیق میں بھی دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں پیر، ہمارے فلاں کرنے والے کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچہ دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حیا نہیں ہے توحید باری تعالیٰ کو چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، توحید کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد کتاب و سنت کے احکامات ہیں، حلال و حرام ہے، جائز و ناجائز ہیں، پاک اور نجس چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ایک انسان اللہ رب العزت کا صبح و شام کھاتا ہے، اسی کی نعمتوں پہ صبح و شام اپنی بسر کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہیں جو اس کے جسم میں کام کر رہی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اس کا جسم، اس کا نظام چل رہا ہے، لیکن وہ ان 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے 1 گھنٹہ نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ 5 نمازوں میں 1 گھنٹہ بھی شاید صرف نہ ہو انسان کا، تو وہ بھی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اللہ رب العزت نے اسباب دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اس کی رضا کے لیے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے روزے نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت دیا ہے، حکم فرمایا ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے تم نے اللہ رب العزت کی راہ میں دینے ہیں۔ 2.5% ہوتی ہے نا زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، 40واں حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں مال دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دیا ہوا تو اسی کا ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں کروڑ پتی سے ککھ پتی کر دے، اور ایک لمحے میں اللہ رب العزت کسی کو مالدار کر دے۔ اللہ رب العزت کے مال، دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں 2.5% بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ ٹیکس کی مد میں 20%، 30% تک دیے چلے جاتے، اور وہ جبری طور پر اس سے لیا جا رہا ہے اور وہ دے رہا ہے، ہر خریداری پر اس کا ٹیکس کاٹ رہا ہے، تقریباً 17% تو لازمی ہے، اور مختلف قسم کے ٹیکس شامل کریں تو وہ 20-30% سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں، تو وہ دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہ 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی حیا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک نے اتنا کرم کیا ہے تو میں اس کی راہ میں اپنا مال جو میرا فرض بنتا ہے وہ میں خرچ کروں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی حیا اور آپ کی شرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمال درجے کا ادب کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے احکامات بھی ارشاد فرمائے کہ نبی کا حیا یہ ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پاس اونچی آواز میں گفتگو نہ کیے، دور سے اسے آواز نہ دی جائے، ادب کے سیغوں کے ساتھ بھی دور سے نبی کو نہ پکارا جائے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری بات سنیں، نہیں، جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے پکار نہیں سکتے۔ پکارتے تو ادب کے سیغوں کے ساتھ سے نا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری بات تو سنیں، ہمیں مسئلہ درپیش آ گیا ہے اس کا حل بتائیں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، نبی کا ادب اور حیا یہ ہے کہ نبی کو اس طرح آواز نہیں دی، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اگر ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض پینے جائے گا، حوض کا جام پینے جائے گا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پلا بھی دیں گے، حالانکہ دنیا میں اس نے ڈٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، تو کس طرح وہ اس کو شرم نہیں آتی کہ نبی کو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ کہیں یہ نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں کہ ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دیں، دفع کر دو ان کو، یہ ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو یہ نبی کا ادب اور حیا ہے۔ اسی طرح والدین کا، بڑوں کا ادب اور حیا ہوتا ہے، ان کی فرما برداری ہے، اور ان کے سامنے انسان تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، یہ ان کا حیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں اسلام میں، وہ شرم و حیا پہ مبنی ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں شرم و حیا کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اس میں افسوس کے ساتھ ہمیشہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ لنکا ڈھاتا ہے۔ یہ نا، گھر میں سے اگر کوئی ایسا شخص نکل آئے جو آپ کی دشمنی پر اترا ہوا ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتا ہے۔ ہمارے اسلام کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ دین کے نام لیواؤں نے اسلام کے نام پر اگر کوئی ایسی خباثت کی ہے تو اس کا نتیجہ امت کو بڑا بھگتنا پڑا ہے، اس کا خمیازہ بڑا بھگتنا پڑا ہے۔ اب دین کے نام پہ بے حیائی، اب ہم تو یہ پہلے کہتے تھے نا لوگ کہ نوجوان ہمارے جو ہیں بے حیا ہو رہے ہیں، یہ ناچ گانا ڈانس وغیرہ، اب دیکھیں ہمارے گھروں میں پہنچ گیا ہے، وہ ٹک ٹاک کے نام پہ یا دیگر جو ہماری ایپس ہیں ان کے نام پہ، اب تو فیس بک نے بھی وہ فیچر متعارف کروا دیا، تو لوگ دھڑا دھڑ، ہمارے نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دین دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ قرآن کا جو شرم و حیا کا جو نصاب ہے اس کو تو پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ایک لڑکی کا شرم و حیا سے چلنا اس کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر جان بچا کر نکل گئے، ایک علاقے میں پہنچے مدین میں۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ 2 بچیاں ہیں، شرم و حیا سے اپنے دامن کو ڈھانپ کر کھڑی ہیں سائیڈ پہ اپنی بکریوں کو لے کر۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر میں ہیں، وہ تو باہر آ نہیں سکتے، اور یہ بیچاری کمزور و ناتواں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، نازک ہیں، اور ادھر سائیڈ پہ کھڑی ہیں کہ جب سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس چلے جائیں گے تو ہم بھی پلائیں گے بچہ کچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی کہانی سنی تو پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا۔
اپنے گھر میں چلی گئیں. جا کر انہوں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا, اس نے ہمارا مسئلہ سنا اور پانی پلایا, بڑا مضبوط اور بڑا باحیا اور بڑا باوقار انسان. تو والد نے کہا کہ میں نے اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ایک بیٹی کی شادی جو ہے میں اس سے کرتا ہوں, اس کو بلا کے لائیں. تو قرآن نے ذکر کیا ہے اس چال کا جس چال کو چل کر وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور واپس گئی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک, دو بہنوں میں سے ایک بہن حیا کی چال چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں کنویں پہ آئی, حیا کی چال چلتی. یہ ہمارا دین ہے. ہماری مائیں بہنیں کیا سمجھتی ہیں؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی نہیں ہیں, وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھ سکتی. نبی کی دوسری بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا, ان کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتی, امہات المومنین کو نہیں سمجھتی. کیا ان کا طور طریقہ ایسا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ جو ہمارا طور طریقہ ہے؟ جس طرح بے شرمی اور بے حیائی کے ریکارڈ ہم توڑ رہے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, قیامت کے دن وہ عورتیں اور یہ عورتیں ایک ہی جنت میں ہوگی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ام نجعل المتقین کالفجار. ایک ہیں اللہ کے احکامات کے تحت اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے. کیا اللہ اتنا ناانصاف ہے کہ دنیا میں اپنی منمانی کرنے والے مرد اور اپنی منمانی کرنے والی عورتیں, اللہ کی نافرمانی میں ڈوب کر زندگی بسر کرنے والی, ان کو اللہ رب العزت نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ جمع کر دے گا؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. کیا میں اتنا ناانصاف ہوں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیک اور بد سارے ہی جمع ہو جائیں گے؟ تو جس جنت میں نبی کی بیویاں ہوں گی امہات المومنین, جس جنت میں نبی کی بیٹیاں ہوں گی, جس جنت میں صحابیات ہوں گی, کیا اسی جنت میں ہماری عورتیں بھی اپنی مرضی سے زندگی بسر کر کے بے حیائی اور بے شرمی کی حدیں پھلانگ کر کے اسی جنت میں چلی جائیں؟ کیا اس چیز کی کوئی شرم اور حیا ہے؟ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ اندر سے جو دشمنی ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کا جو فتنہ ہے اندر سے بھی چھوڑا جاتا ہے. باہر والا فتنہ کم اثر کرتا ہے, اندر والا فتنہ زیادہ اثر کرتا ہے. تو ہمارے ہاں صوفیت کے نام سے ایک مذہب ہے باقاعدہ. دیکھیں, اگر کوئی کتاب و سنت پر عمل کرنے کو صوفیت کہتا ہے اور تصوف کہتا ہے, تزکیہ نفس کو کہتا ہے, تو وہ تو کتاب و سنت پر عمل کرنا, وہ تو اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے تصوف, وہ ایک مذہب ہے باقاعدہ جو اسلام کے متوازی ہے. اس کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہو تو درباروں, مزاروں اور خانقاہوں میں چلے جائیں, وہاں دیکھیں, ان کی سوچ اور فکر دیکھیں, ان کے نظریات اور عقائد دیکھیں, ان کے افکار کا مطالعہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے احکامات کا پابند نہیں مانتے. وہ کہتے پہنچے ہوئے نے, جڑے پہنچ جاندے نے, جو پہنچ جاتے ہیں ان کو پھر اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پہنچا ہوا کون, اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی, موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. جب تک دنیا سے بلاوا نہ آ جائے, اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے, دنیا سے آپ کا جانا طے نہ ہو جائے, آخری سانس تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی. اور یہاں پیر ہے, کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کی پڑھی پڑھائی ہیں, جنہوں نے سال ہر سال غسل نہیں کیا ہوتا. یہ تصوف ہے. سال ہر سال غسل نہ کرنے والے, ہندوؤں کی طرح ان کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کے اپنے بال بڑھانے والے, بے ہنگم غسل نہ کرنے والے, صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنے والے, نماز روزہ تو دور کی بات ہے, طہارت کا بھی ان کو خیال نہیں. یہ مذہب تصوف ہے. اور اس میں پھر دھمال ڈالنا, اس میں ناچنا, اس میں گانا, یہ ثواب سمجھا جاتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ گپ مشہور ہو گئی کہ بر صغیر میں اسلام تو پہنچایا ہی صوفیوں نے,
اور بھی اگر ان ننگے صوفیوں نے پہنچایا ہے، اور یہ جو سال ہر سال غسل نہ کرنے والوں نے پہنچایا ہے، دمال ڈالنے والوں نے پہنچایا ہے، اگر یہ سرنگی اور باجوں والوں نے بجایا ہے، تو ہم اس لعنت بھیجتے ہیں اس مذہب پر۔ ہمارا مذہب صحابہ سے لے کر تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ محدثین سے بر صغیر میں پہنچا ہے، اور اس کی باقاعدہ سند ہے، حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ اور اس طرح کی گپیں سن کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں ناچنے والے نے، فلاں دھمال ڈالنے والے نے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ بھئی کون سے کتنے لاکھ مسلمان؟ اور تعداد وہ بتائی جاتی ہے کہ بر صغیر میں اس وقت انسانوں کی تعداد اتنی تھی ہی نہیں جتنے انہوں نے مسلمان کر دیے تھے۔ تو یہ مذہب تصوف، اور آج آپ کو برسر ممبر یہ کہتے لوگ نظر آئیں گے کہ قرآن نے کہا دمال ڈالو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ناچو، ڈانس کرو، رقص کرو، یہ قرآن نے کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے صحابہ بھی دھمال ڈالتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، یہ ہے بے حیائی جو اس دین کے نام نہاد دعوے داروں نے مسلمانوں میں پھیلائی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، خود غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک شخص کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دھمال ڈالنا تو سنت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ثواب ہے، یہ تو بزرگوں کا طریقہ کار ہے، یہ تو اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہے، اور سرنگی اور باجے بجانا یہ تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو بڑے بڑے پیر ایسا کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی اس کو کتاب و سنت سے ثابت کہہ دے تو اس کے بعد پھر آپ کسی لڑکی یا لڑکے کو ڈانس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے تو دین بنا کے پیش کیا نا۔ اور پھر آپ صوفیاء کی وہ جو قصے کہانیاں اور داستانیں ہیں، یہ ہیر رانجھا اور پتہ نہیں اس طرح انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی پر مبنی قصے کہانیاں، یہ پڑھا کر اور سنا کر اس کو اولیاء کا مذہب قرار دے کر تم اپنی بچیوں کو پھر روک لو گے؟ پھر کہتے ہو ناک کٹ گئی ہے، پھر کہتے ہو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ خود تو تم نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے، عشق، عاشقی، عشق مجازی اور پتہ نہیں عشق حقیقی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات بنائی ہیں، اور اس کو نام دیا قرآن و سنت کا، نعوذ باللہ، یا بزرگان دین کی طرف انہیں منسوب کیا۔ یہ سب کچھ کر کے آپ اپنی اولاد کو کیسے باحیا رکھ سکتے ہیں جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑی ولایت کا کام ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کر ملنا باہر جا کے اور اس کے لیے مارے کھانا، یہ تو بڑی ولایت ہے، اس سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، تو پھر آپ اس کو روک سکیں گے کسی کو؟ پھر بے حیائی پر کیسے بند باندھیں گے؟ اور اس سے آگے بھی پھر ہمارے ایسے نام نہاد فقیہان جو تھے، انہوں نے سہولت کاری بھی کی نا، سہولتیں مہیا کیں کہ عورت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ولی کی رضامندی ہو اس کے نکاح میں، وہ خود اپنا نکاح کر سکتی جائے اور جا کے نکاح کرے۔ اور ہماری عدالتوں نے ان کو سہولت کیا، ان کو باقاعدہ تعاون کیا کہ آپ ہمیں آ کر بتاؤ کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، گھر والوں کی رضامندی کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے، تو ہم لکھ کے دیں گے خبردار ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ان کا نکاح بالکل درست ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا نکاح خود کرے، یعنی بغیر ولی کی رضامندی کے، اس کا باپ موجود ہے اس کی زندگی میں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور ولی نہیں بن سکتا، وہ ولی ہے۔ باپ نہیں ہے تو بھائی ہوگا، بالغ بھائی نہیں ہے تو چچا ماموں کوئی ہوگا، ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو عورت ایسے نکاح کرتی ہے اس کا زنا نہیں، بدکاری ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں، کل عدم ہے، کل عدم ہے، کل عدم ہے۔ 3 دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے، نکاح کل عدم ہے، نکاح کل عدم ہے، نکاح کل عدم ہے۔ آج عدالت کہہ دے کہ نکاح کل عدم ہے تو 2 باہم مخالف جنس والے مرد و عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے، قانوناً قدغن آ جائے گی ان پر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوا، کل عدم ہے، لیکن ہماری عدالتیں کہتی ہیں آپ کا نکاح ہوا ہے۔ جبے کبے والے فقیہان حرم کہتے ہیں
جو فقیہان حرم بنے بیٹھے ہیں اپنے آپ میں، وہ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، فقہ میں لکھا ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں. تو پھر روتے کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قتل و غارت پہ کیوں اترتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو ناک کٹ گئی ہے؟ تو یہ شرم و حیا اسلام نے ہمیں دیا تھا، پورا نصاب ہے، سلیبس ہے شرم و حیا کا، آج ہم نے ختم کر دیا. اور اس میں ہمارے جو بعض نام نہاد مذہبی اسکالرز ہیں ان کا بھی حصہ ہے. وہ بھی آپ کو ٹی وی پہ آ کے، میڈیا پہ آپ کو یہ سبق دیتے ہیں، آپ کی اولادوں کو یہ سبق دیتے ہیں. اور آج تو اس سے بھی آگے چلا گیا کام. اسکالرز ہیں، نام نہاد اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ غیر محرم سے آپ مصافحہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اب گلے بھی مل لو، پردہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو 1400 سال پرانی کوئی ان کی روایت تھی عربوں کی، اور تم نے اسے اسلام بنا دیا ہے. پردے کا بھی کوئی تعلق نہیں، داڑھی کا بھی کوئی تعلق نہیں، سود بھی لو دو اپنی رضامندی سے، کوئی حرج نہیں. یہ اسلام کے نام پہ جنہوں نے بربادی کی ہے، یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس کھلواڑ جو اسلام کے ساتھ ہو رہا اس کے. تو اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے خاندانوں کو، ہمارے پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. یہ شرم و حیا ہمارے دین کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا جز ہے. شعبۃ، یہ جو تنوین ہے آخر میں، جو عربی جاننے والے ہیں، تنوین تعظیم کی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت بڑی چیز باور کروانا، کہ بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا جز ہے ایمان کا. حیا، شرم اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر ایک بات ارشاد فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی جامع ترین کلمات، چند حرفوں میں، چند لفظوں میں بڑی بڑی حقیقت اللہ رب العزت مجھ سے بیان کرواتا ہے. اور یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، آپ سنتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب شرم و حیا نہ رہے اس کے بعد کوئی رکاوٹ انسان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. جب شرم و حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، پھر نہ ماں باپ کی شرم، نہ بڑوں کی شرم، نہ گھر والوں کی، نہ خاندان والوں کی، نہ قبیلے کنبے والوں کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، کسی کی شرم نہیں. تو پھر کون سی چیز روکے گی اس کو؟ کوئی چیز روک نہیں سکتی. دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا. جب شرم و حیا ختم ہو جائے انسان میں تو انسان بے باک ہو جاتا ہے. اور یہ جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ نے پہلی کتابوں میں اور پہلے ادیان میں بھی اسی طرح یہ نازل فرمایا تھا کہ حیا ہی انسان کو ہر برائی سے اور ہر خرابی سے روکتی ہے. جب شرم و حیا ختم ہو جائے پھر انسان جو چاہے کرتا رہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہم تمام مسلمانوں کو وہ شرم و حیا نصیب فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی عورتوں کو، صحابیات کو سکھائی ہے، جو ازواج مطہرات کے پاس تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے پاس تھی. آج ہماری بہن بیٹیوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، انڈیا کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، امریکہ کی عورتیں کیا، یو کے کی عورتیں کیا کر رہی ہیں. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی بیویاں کیا کرتی تھیں، ہمارے نبی کی بیٹیاں کیا کرتی تھیں. نبی کی صحبت میں رہنے والی، آپ کے دور میں آپ سے شرف تلمذ طے کرنے والی صحابیات اور آپ کی جو شاگردات تھیں وہ کیا کرتی تھیں. انہیں یہ دیکھنا چاہیے نا. رول ماڈل تو بنانا ہے، کسی کو تو بنانا ہوتا ہے نا. تو ان کو کیوں نہیں بناتے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مد نظر تو جنت ہے. ہم نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کر کے جنت حاصل کرنی. یہ اگر ہمارا مطمع نظر ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر شرم و حیا دوبارہ ہمارے معاشرے میں لوٹ سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.